السلام علیکم فرینڈس، سیرت النبی کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے۔ چلیے آج کا نیا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مجھے نئے نئے ایپیسوڈ اور نئے نئے ویڈیو بنانے کا حوصلہ ملے۔ چلیے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے جانا تھا مسلمانوں کا بائیکاٹ۔ چلیے نیا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم کا سال۔ گھاٹی سے نجات پانے کے کچھ ہی عرصے بعد نبوت کے 10ویں سال آپ کے مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چاچا کا غم تازہ ہی تھا کہ وفادار و جانشین بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی وفات ہو گیا۔ ان دونوں واقعات سے ہمارے نبی کو سخت صدمہ پہنچا اور غم برداشت کرنا پڑا۔ ہمارے نبی نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اب قریش کو کھلم کھلا ستانے کا موقع مل گیا۔ پہلے تو ابو طالب کا لحاظ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خاطر کچھ دبے رہتے تھے، لیکن اب میدان صاف تھا، لہٰذا مشرکین مکہ نے ہمارے نبی کو بہت ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا۔ طائف کا سفر۔ ہمارے نبی نے مکہ والوں کی یہ حالت دیکھ کر طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ طائف مکہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے۔ ہمارے نبی نے وہاں کے رئیسوں اور سرداروں کو دین حق کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی دعوت حق کو قبول نہیں کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بازار کے شریروں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتے اور پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ اسی بے کسی کے عالم میں آپ کو اللہ کا ایک فرشتہ نظر آیا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو تو طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے؟ لیکن آپ نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسل میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو۔ معراج۔ ہمارے نبی طائف سے واپس مکہ تشریف لائے اور مکہ میں پھر تبلیغ کرنے لگے۔ مسلسل تکلیفوں کے بعد اللہ کی طرف سے آپ پر ایک انعام ہوا اور معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے۔ ایک رات ہمارے نبی ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک تیز رفتار سواری پیش کی جس کا نام براق تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ مکہ سے بیت المقدس آئے اور وہاں سے 7 آسمان کا سفر کیا اور جنت اور جہنم کو دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا اور آپ اسی سواری پر واپس مکہ تشریف لائے۔ مکہ سے مدینہ۔ مدینہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 250 میل 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ بت پرست اور کچھ یہودی تھے۔ بت پرست کے 2 بڑے خاندان اوس و خزرج تھے۔ خزرج کے کچھ لوگ مکہ آ کر مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر تبلیغ کرنے لگے، لہٰذا اب بہت سے آدمی مدینہ میں مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو مدینہ جانے کی اجازت دی۔ اب ہمارے نبی کے جانشین صحابہ دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ آج ہم یہیں ٹاپک ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ ہجرت جانیں گے کہ ہمارے نبی نے ہجرت کی تھی۔ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔